الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آخری زمانے سے متعلق جو اہم واقعات ہونے ہیں وہ احادیث ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور عرب کے اندر جو مختلف ہم نے زون بنائے، یعنی حجاز ہے، یمن ہے، شام ہے، عراق یا نجد ہے، تو وہ حدیثوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں جو ان علاقوں سے متعلق تھی۔ پھر یہ کہ جو بڑی بڑی شخصیات آنی ہیں جن کا ذکر حدیثوں میں ہے، تو ان میں سے حضرت مہدی کے بارے میں بھی جو حدیثیں تھیں ان کا مطالعہ ہم نے کر لیا۔ اب حضرت مہدی کے جو مقابل جو فورسز ہوں گی تو ان کا بھی ذکر ہمارے سامنے آ چکا ان حدیثوں میں، کہ ایک تو وہ رومی ہوں گے جو ہم نے سمجھا کہ جو پروٹیسٹنٹ کرسچن جو ہیں وہ ہوں گے، یا کیتھولک کرسچن جو ہیں وہ ہوں گے، اور پھر یہ کہ ان کے مقابلے میں کچھ مسلمان بھی کھڑے ہوں گے جن کا ذکر ہم نے پڑھ لیا، کوئی بنو کلب کے لوگ بھی ہوں گے، کوئی شام سے بھی لوگ آئیں گے، تو یعنی یہ حضرت مہدی کے مقابلے میں جو طاقتیں کھڑی ہوں گی۔ ایک بڑی طاقت جو ان کے مقابلے میں کھڑی ہوگی، جس کا وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے اور محصور ہو جائیں گے، مدینہ میں بھی مسلمان محصور ہوں گے، اور دمشق میں بھی محصور ہوں گے، اور یروشلم میں بھی محصور ہوں گے، تو یہ ہے جسے ہم عام طور پہ المسیح الدجال کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ حدیثوں میں اسی حوالے سے اس کا ذکر آیا ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی حدیث ہیں، اور یہ ایک بڑا الجھا ہوا تصور ہے۔ الجھا ہوا اس لیے کہ دجال کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی شروع میں اس طرح کی بعض روایات ملتی ہیں کہ آپ کو بھی کوئی کنفرمیشن نہیں تھی کہ دجال کب آئے گا اور کیسا ہوگا، کیونکہ آپ کو بھی شک پڑ گیا تھا اس مدینے میں ایک شخص کے اوپر کہ یہ شاید دجال ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے درمیان بھی جو ہے اس معاملے میں اسی دور کے اسی شخص کے بارے میں یہ خیال پایا جاتا رہا کہ یہ وہ دجال ہے۔ ابن سیاد ایک نام ملتا ہے، اور یہاں تک بھی کہ وہ حج کرنے جا رہا تھا تو اسے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ لوگوں کو یہ دلیل دے رہا تھا کہ بھئی دجال تو ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، جبکہ میں ویسا تو ویسا نہیں ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تصور ایک ایسا تصور ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کو ہمیشہ سے کوئی ایک جیسے یقینی بات ہوتی ہے، ایک سرٹنٹی ہوتی ہے، وہ کیفیت حاصل نہیں رہی، اس کے بارے میں اندازے لگائے جاتے رہے۔ ہمارے اس دور میں آ کے اس پر پھر بہت زیادہ ہی اعتراضات شروع ہو گئے، کیونکہ یہ تو دور ہی زیادہ تر اعتراضات کا ہے، اس میں تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ محفوظ نہیں ہے تو باقی کون بچے گا یہاں پہ؟ یہ تو گاڈ لیس سوسائٹی کا ہے نا جو آج دنیا میں سمجھی جاتی ہے، اور نبی پیغمبر ویسے آپ سوچیں کہ مطلب گالم گلوچ کرنا یا کسی کے خاک مطلب جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اور کسی کا بڑا لیڈر ہو تو اس کی توہین کرنا، یہ کون سی معقولیت کی بات ہے؟ یعنی یہ مسلمانوں کو کے لیے کب روا ہے کہ وہ گاندھی، چلیں گاندھی ایک عام آدمی ہے نا، تو گاندھی کے لیے کے خاکے بنائیں یا اس کے پتلے جلائیں یا اس کے لیے جو کوئی توہین آمیز انداز اختیار کریں۔ تو اگر کوئی مذہبی شخصیت ہو کسی بھی مسلک کسی بھی مذہب کی تو وہ تو اور بھی بری بات ہے، تو جبکہ جس ایسی شخصیت جس کے اربوں میں پیروکار ہوں تو نانسنس بندہ یہ کام کرے گا، لیکن ہمارے زمانے میں یہ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، کوئی بھی شے مطلب جو خاص طور پہ ہمارے بچپن میں تو جو بھی لکھی ہوئی شے ہو نا، کاغذ جو لکھا ہوا ہو تو اس کا ادب اور احترام سکھایا جاتا تھا۔ بھئی کاغذ ہے تو اس کے اوپر یہ عبارت لکھی ہے، اردو میں ہو جس انگریزی میں ہو جس میں بھی ہو، یہ لکھی ہوئی شے ہی ایک گویا ایک تقدس رکھتی تھی اپنے اندر۔ خیر، تو آج مذہبی کتابوں کی بھی توہین ہوتی ہے، ان کو بھی نظر آتش کیا جاتا ہے، ان پہ پیشاب کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ ہمارا زمانہ اس اعتبار سے بہت ہی گرا ہوا زمانہ ہے، کبھی بھی تاریخ انسانی میں اس طرح کے لوگ نہیں آئے ہیں یا اس طرح کے کردار نہیں گزرے ہیں جس طرح کے اب۔ وہ انسانوں کے ساتھ بھی جو اب ہوتا ہے، جس طرح قتل کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو اور بچوں کو، یہ بھی تو یعنی نرالا ہی کام ہے اپنی جگہ پہ۔ کہ پہلے ہوتا تھا تو کوئی ایک آدھ ہو گیا کہ بھئی کوئی وہ دیوی کو جو ہے وہ چڑھاوا چڑھایا ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں آ کے تو اعتراضات پھر اور بھی زیادہ شدید ہو گئے ہیں، اور خود مسلمانوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی دجال کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ایسے ہی مسلمانوں نے گھڑ لیا ہے۔
اور وہ صرف دجالی کی بات نہیں کرتے، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی بھی بات کرتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان چونکہ پٹ رہے تھے اور کٹ پڑ رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، ہمارا مسیح آئے گا تو پھر ہمیں عروج ملے گا۔ اور اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں بھی کہ یہ بھی ایک گڑا ہوا تصور ہے، مسلمانوں نے افتراء کر لیا ہے، اس کی بھی کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ذکر آیا ہے، تو وہ حدیثیں مسلمانوں نے بنا کے تو گویا اس میں ڈال دی ہیں اپنے دل پشوری کرنے کے لیے، دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو یہ مہدی کا تصور بھی ایویں ہی ہے، یہ حضرت مسیح کا تصور بھی ایویں ہی ہے ان کے نزول کا، اور دجال کا تصور بھی خواہ مخواہ ہی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ جہاں تک تو حضرت مہدی اور یا بلکہ بعض لوگوں نے پیشن گوئیوں کے اوپر اعتراض کر دیا کہ بھئی پیشن گوئیاں کرنے ہوئی نہیں ہیں، تو وہ ان چیزوں وہ اشکالات تو ہم رفع کر چکے ہیں، ان گفتگو میں ان کا ذکر آتا رہا ہے، حضرت مہدی کے حوالے سے بھی آتا رہا ہے، حضرت مسیح کے حوالے سے، ان کے نزول کے حوالے سے، چونکہ ابھی ہم نے وہ ٹاپک چھیڑا ہی نہیں، لہٰذا یہ بھی ابھی قرض ہے، وہ جب آئے گا تو اس کو دیکھ لیں گے، یعنی جب وہ موضوع آئے گا تو۔ ابھی چونکہ دجال کا موضوع ہے تو اس کے حوالے سے جو بھی مختلف اعتراضات ہیں یا اشکالات ہیں یا جو بھی لوگ اس کے اوپر جو ہے مختلف آبجیکشنز لگاتے ہیں، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے اور اس کانسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک خیال یہ بات کہی گئی ہے کہ یار اتنا بڑا فتنہ آئے گا، اتنا بڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے روز قیامت تک اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا نوع انسانی پر کہ جو دجال کا فتنہ ہوگا، تو اس کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اس کا اگر یہ ہونا ہی تھا تو اس کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے تھا۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا ہے اس کے اوپر کہ جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مسلمانوں نے گھڑ لیے ہیں، کہانیاں بنا لی ہیں، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حدیثوں میں جو ذکر آیا ہے گویا یہ معتبر نہیں ہے، اس کا کہیں پورے قرآن مجید میں یعنی دجال تو دجال ہے، دجل سے بھی کوئی جو ہے نا وہ صیغہ استعمال ہی نہیں ہوا ہے، یہ مادہ قرآن مجید نے استعمال ہی نہیں کیا۔ تو بہرحال ان اعتراضات پر ہم ذرا گفتگو کرتے ہوئے پھر ان حدیثوں کی طرف جائیں گے تاکہ پہلے ایک یقینی کیفیت تو پیدا ہو نا، پھر اس سے بات کو آگے لے کے چلیں۔ اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دجال کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ ابھی میں نے دجل کا ایک لفظ بولا تھا، دجل فریب کو کہتے ہیں، دجل دھوکہ دینے کو کہتے ہیں، دجل کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک شے جیسی آپ کو نظر آ رہی ہے حقیقت میں ویسی نہ ہو، آپ کو دکھتی ہو کہ سفید ہے، حقیقت میں اس کا رنگ سفید نہ ہو، نظر کا دھوکہ ہو، آپ دھوکہ کھا رہے ہوں تو اسے آپ جو ہے سفید دیکھ رہے ہوں جبکہ وہ سفید ہے نہیں۔ تو یہ بالکل ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا ہے، وہ ٹارچ کی لائٹ جو ہے نا وہ گرین تھی اور خون جو تھا وہ مجھے کالا نظر آ رہا تھا، تو میں بہت دیر تک حیران رہا کہ یہ خون جو ہے یہ کالا کیوں ہے اس کا، تو وہ اصل میں وہ لائٹ اس کے اوپر گرین پڑ رہی تھی تو وہ ریڈ جو ہے وہ مجھے بلیک نظر آ رہا تھا۔ اب یہ کیا سائنس ہے وہ علیحدہ، لیکن ہوا میرے ساتھ یہ خود ہے، تو وہ جب دوسری لائٹ لگا کے دیکھا تو وہ خون ہی تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ دجل کس نے کیا؟ ایک سرخ شے کو سبز بنا کے کالا بنا کے کس نے دکھایا؟ اس لائٹ نے، تو دھوکے باز وہ لائٹ تھی، اس نے فریب دیا مجھے، اس کی وجہ سے میں ڈیسیو ہو گیا، اس کی وجہ سے مجھے دھوکہ لگ گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہر چمکتی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی، سونا چمکتا ہے تو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اب کسی چمکتی شے کو کوئی سونا سمجھ لے تو دھوکہ کھا گیا، تو دھوکہ کس نے دیا؟ اس چمک نے دے دیا، وہ جو چمک اسے نظر آئی اس نے اسے ڈیسیو کر دیا، اس نے سمجھا یہ سونا ہے حالانکہ وہ سونا نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے اس کانسیپٹ کو تو یوں سمجھیے کہ ہر صفحے پہ تقریباً بیان کیا ہوا ہے کہ تم دھوکہ کھا رہے ہو، تم دھوکہ کھا رہے ہو، تم دھوکہ کھا رہے ہو۔ دھوکہ کون دے رہا ہے تمہیں؟ دنیا دے رہی ہے، مال دے رہا ہے، اولاد دے رہی ہے، تم انہیں حقیقی سمجھ رہے ہو، یہ حقیقی ہیں ہی نہیں، تم ڈیسیو ہو رہے ہو بھائی، تم اپنے بعض اعمال سے دھوکہ کھا رہے ہو، تم سمجھتے ہو آخرت میں کام آئیں گے، یہ سراب ثابت ہوں گے۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیۃ، وہ تو بالکل جیسے جنگل میں سراب نظر آتا ہے، پانی نظر آتا ہے، حقیقت میں پانی ہوتا نہیں، اس طرح بعض لوگوں کی محنتیں اور اعمال آخرت میں ان کے لیے بیکار ہوں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ختم ہو جائیں گے، دھوکہ ہے۔ گویا میرے تہجد میرے لیے دھوکہ بن گئے، میری نمازیں میرے لیے دھوکہ بن گئی، میری نیکیاں میرے لیے دھوکہ بن گئیں، میں ان پر مطمئن ہو گیا کہ یہ آخرت میں میرے کام آ جائیں گی، حالانکہ وہ ان میں سے کوئی بھی میرے کام نہیں آئے گی، تو ڈیسیو ہو گیا، دھوکہ کھا گیا۔ اسی طرح کا دھوکہ ہے جو ہم دنیا کے بارے میں کھاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سرداری دی ہے، اللہ نے مجھے لیڈری دی ہے، اللہ نے مجھے شہرت دی ہے، اللہ نے مجھے دولت دی ہے، اللہ نے مجھے جو ہے وہ مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے،
تو اللہ مجھ سے راضی ہے تو جنت بھی دے دے گا. تو میں نے کس بات پر کیا نتیجہ نکال لیا کہ دنیا میں اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں تو آخرت میں نعمت کیوں نہیں دے گا. تو یہاں میں نے دھوکہ کیا کھایا کہ میں نے دنیا اور آخرت کے قانون کو برابر کر لیا. یہی سمجھا جو دنیا میں ہوتا ہے ویسا ہی آخرت میں ہوتا ہے. حالانکہ دنیا میں اللہ نے فرعون کو کتنی بڑا اقتدار دیا تھا, قارون کو کتنی بڑی دولت دی تھی, اور آخرت میں ٹھینگا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ جو اس گھر کے پاس رہنے والے ہیں جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ان کو رزق دینا پھلوں میں سے. اللہ نے فرمایا ومن کفر فامتعوا, جو کافر ہیں ان کو بھی کھلاؤں گا. تو دنیا میں تو اللہ سب کو کھلاتا ہے. اب اس سے کوئی یہ سمجھ لے چونکہ مجھے زیادہ کھلا رہا ہے لہٰذا آخرت میں بھی مجھے زیادہ کھلائے گا, تو دھوکہ کھا گیا اس شے کو. اور پھر یہ کہ دنیا میں پھلنے پھولنے کو یہ سمجھ لے کہ بس اس کے نتیجے میں آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا, تو یہ اس نے دھوکہ کھایا. اس معنی میں قرآن مجید دنیا کو, دنیا کے سامان کو, دنیا کی حیثیت کو, سب کو دھوکہ کہتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا نہیں ہے مگر دھوکے کی متاع ہے, سامان کہہ لیں چلیں, دھوکے کا سامان ہے. تو یعنی سامان کیا ہے ابھی جو یعنی میرے پاس دھوکہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے خون کالا نظر آیا تو دھوکہ جس شے نے دیا وہ سامان تھا نا, ایک وہ دھوکے کا سامان ثابت ہو گیا, اس نے مجھے صحیح رنگ نہیں دکھایا. اسی طرح اگر ایک شخص نے اپنی مال کی وجہ سے, اپنی اولاد کی وجہ سے, اپنی سرداری کی وجہ سے یہ سمجھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے, تو اس کو دھوکہ کس نے دیا؟ اس کے مال نے, اس کی اولاد نے. تو یہ دھوکے کا سامان ہے. تو متاع الغرور ہے یہ, یعنی متاع تو ہے لیکن غرور, دھوکہ دینے والی متاع ہو گئی ہے, جس سے بندہ چکر کھا گیا, اس سے بندہ فریب میں مبتلا ہو گیا, اس کے فریب میں آ گیا. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو دنیا ہمیشہ سے دھوکے باز ہے, یہ دجالہ ہے, یہ انسان کو دجل کا شکار کرتی رہی ہے, اپنی زلف گرا گیر کا اسیر بنا کے آخرت سے غافل کرتی رہی ہے. دنیا ہی کی تو محبتیں اور محنتیں ہیں کہ جو انسان کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں اور آخرت سے وہ بیگانہ ہو جاتا ہے. اب یہ تو جو حدیثوں میں آئے نا کہ سورہ کہف کی جو ابتدائی آیات ہیں اور آخری آیات ہیں یہ ڈھال ہیں اس دجال کے مقابلے میں. تو ان کی ابتدائی آیات اور آخری آیات میں اگر آپ دیکھیں تو یہی مضمون آیا ہے, اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا, بے شک ہم نے جو زمین کے اوپر ہے یہ مال و متاع حیات دنیا, اس کو ہم نے زینت بخشی ہے, رونق بخشی ہے, وہی چمک دی ہے, ہمارے لیے چمکیلا ہے, ان کی طرف طبیعت جو ہے وہ کھنچ کے جاتی ہے. جس کو کھولا ہے سورہ آل عمران میں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ, یہ جو چیزیں ہیں نا, حب الشہوات من عورتوں کی محبت, بیٹوں کی محبت, ڈھیروں مال کی محبت, تھوڑا نہیں ڈھیروں مال, سونے اور چاندی پر مشتمل مال, انعام مویشی, کھیتی باڑی, والحرث, یہ سب جو یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی زندگی کی زینت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ, یہ مزین کر دی گئی. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, یہ وہ شے ہے کہ جس کی طرف آپ کو نبیوں کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے, طبیعت خود ان کی طرف کھنچ کے جاتی ہے, انسان ان کی طرف میلان رکھتا ہے. یہ وہ چمک ہے جو انسان کی نظر کو خیرہ کر دیتی ہے, اپنی طرف کھینچ دیتی ہے. آگے فرما دیا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے. اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ ہے وہ دھوکے کی جگہ جہاں بندہ دھوکہ کھاتا ہے. تو اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ ہم ان کو آزمائیں, ان کا امتحان ہو اچھے عمل کرنے والا کون ہے. ٹائم لمیٹڈ, کیپیبلٹی پوٹینشل لمیٹڈ, سامنے گول اتنا بڑا, نہ ختم ہونے والی ہرس. اس محدود وقت کو اور ان محدود صلاحیتوں کو استعمال کر کے کس نے اپنا سارا وقت جھونک دیا ان چیزوں کے پیچھے اور آخرت سے وہ غافل ہو گیا. یہ امتحان ہے. اور اس سے بڑا امتحان کیا ہے؟ یہاں فیصلہ کرنا ہے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. یہ امتحان ہے آپ کا. وہ ویسے شعر ذرا کسی اور موضوع پر ہے لیکن اس کی بھی بھرپور عکاسی کر دیتے ہیں
کہ رخ روشن کے آگے وہ شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیے یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ اب یہ اللہ نے دنیا کے زینت دے دی، چمک دے دی، اب دیکھنا یہ ہے کہ پروانہ ادھر آتا ہے یا ادھر، یہ امتحان ہے۔ وہ حسن حقیقی کی طرف جاتا ہے یا اس حسن مجازی یا حسن فریبی کے اوپر ہی مر مٹتا ہے، اسی پہ اپنی زندگی لٹا بیٹھتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو امتحان ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب آ جائیں آخری حصے پر۔ آخری حصے میں اسی کو اس دوسرے اسلوب میں بیان کیا۔ ہم بتائیں آپ کو کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اعمال کے اعتبار سے، وہاں تھا نا امتحان لیں کہ اعمال کے اعتبار سے بہتر کون ہے، آخر میں بتائیں اعمال کے اعتبار سے بہتر کون ہے، بتائیں نہیں، خسارے میں کون ہے، سب سے زیادہ ٹوٹے میں کون ہے، نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنت صحیح ہوتی ہے نا، بھاگ دوڑ، جن کی ساری بھاگ دوڑ دنیا کی زندگی کی نظر ہوگی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اپنے تائیں وہ یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے بڑی کاریگری کی ہے، اتنے محل بنا لیے، اتنے جو ہے زمین بنا لی، اتنی جائیداد بنا لی، اتنے کارخانے لگا لیے، اتنا کاروبار لگا لیا، بچے سیٹ کر دیے، لیکن ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، سارا جو ٹائم تھا وہ کھپا دیا دنیا کی یہ چیزیں جمع کرنے میں، ڈھیروں مال اور سونا اور چاندی جمع کر ادھر لگ گیا وہ سارے کا سارا، اور ان کے پاس وقت بچا ہی نہیں اللہ کی خاطر۔ یہ اعمال اور محنت اور کوشش کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں لوگ ہیں۔ اچھا، اب یہاں یہ بات سامنے آ گئی کہ بھائی دجال، المسیح الدجال کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے دجالیت کا ذکر تو کیا ہے، ان الفاظ میں نہیں کیا مگر وہ کانسیپٹ تو دیا ہے نا، وہ تصور تو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں، جب یہ تصور آپ پر عیاں ہو گیا تو اب آپ قرآن مجید کا صفحہ ڈھونڈیں کہ جس میں اس تصور کا ذکر موجود نہ ہو۔ جہاں بھی تقابل آئے گا دنیا کا اور آخرت کا، در حقیقت یہی تصور تو بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کے دنیا خریدی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، انہوں نے ہدایت بیچ کر جو ہے وہ گمراہی خرید لی ہے۔ اور یہ اصلاح کسے سمجھتے ہیں؟ فساد کو یہ اصلاح سمجھتے ہیں۔ تو اب آپ کو ڈھونڈے سے کوئی صفحہ نہیں ملے گا جس کے اوپر اس تصور دجالیت کا ذکر نہ ہو، کہ جہاں بندہ کسی بات پہ دھوکہ کھایا ہوا ہے، کر رہا ہے فساد، سمجھ رہا ہے اصلاح کر رہا ہوں، جو خرید رہا ہے گمراہی، سمجھ رہا ہے کہ بڑی اچھی کاریگری کر رہا ہوں۔ اب آپ کو ہر صفحے پہ یہ دجالیت نظر آئے گی۔ تو قرآن کا بنیادی مضمون ہی یہ بن گیا کہ قرآن اس دجالیت سے آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ آ گئی، قرآن نے ایک ہمارے سامنے کانسیپٹ دیا دجالیت کا، کہ یہ دنیا سب سے بڑی دجالہ ہے، اور اس کے فریب میں مبتلا ہو کے انسان اپنی اگلی منزل کو کھوٹا کر بیٹھتے ہیں۔ اب آ جائیں، کسی شخصیت کا بھی قرآن مجید نے ذکر کیا جو دھوکے باز ہو۔ دجال دھوکے باز نا، دجل فریب، دجال بہت بڑا فریبی۔ کسی اور فریبی کا قرآن میں ذکر ہے کہ جس نے فریب دیا ہو کسی کو؟ ہمارے ابا حضور کو کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا شیطان مردود نے، اور دھوکہ دیا، یعنی جو قرآن مجید ہمارے سامنے بات رکھتا ہے کہ اس نے آ کے دونوں جو میاں بیوی ہیں ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پھل کھانے سے منع نہیں کیا، مگر اس لیے کیا ہے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں آپ کو دائمی حکومت نہ مل جائے، بادشاہت نہ مل جائے۔ یعنی یہ کھاؤ گے آپ زیادہ نیک ہو جاؤ گے، آپ کا تزکیہ ہو جائے گا، پاک صاف ہو جاؤ، فرشتے بن جاؤ گے۔ تو وہ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں جی اللہ کی بغاوت کریں، چلیں ہم حکومت کا تختہ الٹ دیتے ہیں، خود قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ تو اکسانا ہے، یہ تو آپ نے سیدھا سیدھا کسی کو جو آمادہ کیا ہے، سیدھی دعوت دی ہے، سچائی پر مبنی، جو آپ کے دل میں ہے وہ دوسرے کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو زیادہ انعام ملے گا بادشاہ کی طرف سے، آپ اگر یہ کام کرو گے تو آپ بہت پاک صاف اور نیک ہو جاؤ گے، تو یہ فریب ہے یا نہیں ہے؟ یہ کس نے دیا؟ عزازیل نے، ابلیس نے، شیطان نے۔ کس کو دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو۔
دونوں کو دیا. 6 جگہوں پہ 7 جگہوں پہ قرآن مجید میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ یہ دغا کیا, دھوکہ کیا, ان کا جو ہے وہ جنت سے انہیں نکلوا دیا. اور بعض جگہوں پہ بڑے واضح انداز میں یہ آیا ہے, جیسے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے ان کو یہ والے دلائل دیے, اور یعنی کہ آپ نیک بن جاؤ گے, پارسا ہو جاؤ گے, فرشتے بن جاؤ گے, دائمی آپ کو بادشاہت حاصل ہو جائے گی, کھا لو. تو دھوکہ دے کے یہ کام کیا. تو وَقَاسَمَهُمَا یہ بھی آیا الفاظ, اس نے قسمیں کھائیں ان کے سامنے. اور یہ الفاظ بھی ہیں وَدَلَّاهُمَا بِغَرُورٍ, اور اس نے انہیں دلائل دیے دھوکے کے. دھوکے کے دلائل دے کر اس نے ان کو قائل کر لیا. تو ٹوٹل جو ہے وہ ڈیسیو کرنا, ٹوٹل فریب دینا, مکمل دھوکہ کرنا, یہ اصل شیطانت ہے ہی دھوکے بازی. شیطان نے کام ہی دھوکے بازی کا کیا تھا. اور یہ کہ دوسرے گناہ, خیر شرک بھی گناہ ہے, نہیں معاف ہوگا, لیکن یہ کہ عام ایک مسلمان سے کوئی گناہ جو ہے ہو گئے وہ معاف بھی ہو سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں توبہ کی توفیق بھی دے سکتا ہے. لیکن دغا باز شخص, دھوکے باز شخص, فراڈیا جو لوگوں کو دھوکے دیتا ہو, تو وہ تو جنت کی ہوا بھی نہیں سونگے گا. اصل شیطنت یہ دھوکے بازی ہے, یہ فریبی ہیں جو کرتے ہیں دھوکے. تو معلوم ہوا کہ یار ایک بہت بڑا دجال ہے, فریبی, دھوکے باز, اور اس کو قرآن مجید نے, یعنی یہ جو ہے دجال جو ہے نا لفظ, یہ مبالغے کا صیغہ ہے. جیسے ہوتا ہے فعال, اللہ تعالیٰ کے فعال لما یرید, وہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں, یہ مبالغے کا صیغہ ہے. وگرنہ فاعل, جیسے ہم کہیں نا قاتل, قتل کرنے والا, قتال, بہت قتل کرنے والا, بہت مارنے والا, وہ بندے بس اس کا کام ہی گویا مارنے کا, وہ یہ قتال ہے. اسی طرح فاعل, کرنے والا, فعال, بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنے, وہ فعال شخصیت, بڑا ڈائنمک جو ہے وہ فعال ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے دجل, اس سے داجل جو بھی ہے وہ دجل کرنے والا, دجال بہت بڑا فریب کرنے والا, بہت بڑا مکر کرنے والا, بہت بڑا دھوکے باز, یہ دجال ہے. اسی طرح کا لفظ جو ہے نا, یہ غرور جو لفظ ہے جس کا مطلب دھوکہ ہے, یہ جب اسم الفاعل بن کے آئے گا اور اس کا پھر جو مبالغے کا صیغہ ہوگا وہ غین کی زبر کے ساتھ ہے, غرور. یہ غرور پیش کے ساتھ ہے, غرور. اور غرور جو ہے غین کے اوپر جب زبر آئے گی یہ مبالغے کا صیغہ بن جائے گا, بہت بڑا دھوکے باز. غرور کا لفظ ہم اور لیتے ہیں, ہم اس کا مفہوم کیا لیتے ہیں, متکبر. ہم کہتے ہیں بڑا مغرور آدمی ہے. یہ اس کا معنی نہیں ہے, یہ اصل میں اپلائیڈ معنی ہے. اصل معنی اس کا یہ نہیں ہے. مغرور کا مطلب ہے دھوکہ کھایا ہوا, جس کو مفعول ہے نا, جیسے مقتول ہوتا ہے جس کو قتل کر دیا گیا ہو, مغرور جس کو دھوکہ دیا گیا ہو. تو ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں کوئی بڑی بلا ہوں, افلاطون ہوں, حقیقت میں تو وہ نہیں ہے, تو دھوکے میں ہے. اسے کسی نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ تو افلاطون ہے, اور اس پٹی پر اس نے یقین کر لیا ہے, تو اس نے دھوکہ کھایا ہوا ہے. تو جو شخص بھی متکبر ہوتا ہے اصل میں وہ اسے مغرور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دھوکے میں ہوتا ہے. تو مغرور کا مطلب تکبر نہیں ہے, وہ مطلب تکبر کا مطلب بڑائی چاہنا. تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے میں بڑا ہوں تو در حقیقت اس نے دھوکہ کھایا ہے, اس لیے اس کو مغرور کہتے ہیں. تو جو دھوکے باز ہے, جو دھوکہ دینے والا ہے, اور وہ جو بہت بڑا دھوکے باز ہو اسے کہیں گے غرور, دھوکہ دینے والا. اب یہ جو شیطان ہے اس کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید, ایک دفعہ نہیں آئے, بار بار آئے ہیں کہ یہ جو ہے نا وَغَرَّهُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ, اس دھوکہ دیا اس نے اللہ کے بارے میں ان کو. اور وہ کون ہے؟ الغرور, جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے. وہ سب سے بڑا دھوکے باز کون؟ شیطان. تو گویا وہ دجال ہے, یعنی غرور کہیں یا دجال کہیں, لفظ اگر وہ نہیں استعمال ہوا تو کانسیپٹ تو سارا وہی دے دیا. تو ایسا سمجھنا کہ قرآن مجید میں دجالیت کا یا دجال کا ذکر نہیں ہے, یہ بڑی کوتا نظری ہے, کم فہمی ہے, بلکہ کج فہمی ہے. یہ تو شیطان کی حد تک میں نے آپ کو بتا دیا. اب آئیں, شیطان کے علاوہ بھی کچھ دجال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ قرآن مجید نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے شیطان سے ہٹ کر.
سامری کا ذکر ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پیچھے سامری نے ایک بچھڑا بنایا اور وہ اس کے اندر کوئی شیطان کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ہوگی، یہ میرا خیال ہے۔ ویسے مفسرین نے بات یہ کی ہے کہ وہ اس کو کوئی اس کے اندر سے آواز آتی تھی تو اس کو ڈیزائن اس طرح کیا تھا کہ اس سے ہوا گزرتی تھی تو آواز آتی تھی۔ میرا خیال یہ ہے چونکہ بتوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا، لوگ آخر بتوں کو سجدے کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ بتوں کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو اس طرح کا دھوکہ دیتے ہیں کہ جیسے بت کے اندر سے آواز آ رہی ہو، جیسے بت کوئی حاجت روائی کر رہا ہو، جیسے بت کے ذریعے سے کوئی آپ کی جو ہے وہ بات سنی جا رہی ہو اور آپ کو جواب دیا جا رہا ہو، تو ان کے پیچھے شیاطین موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کے یہ جو روحانی لوگ بنے ہوتے ہیں نا، اصل میں تو وہ سارے جادوگر ہوتے ہیں، تو وہ بھی تاثر تو نیکی کا دے رہے ہوتے ہیں۔ روحانیت یا روحانیت، نیا اس کے لیے روحانیت کے لیے پروننسیشن آئی ہے، تو وہ اب یا تو اسے یہ سمجھیں، یہ سارا جو مغرب میں اس وقت جتنا بھی شیطانیت ہو رہی ہے وہ اسپرچولزم کے نام پر ہو رہی ہے، روحانیت کے نام۔ اب وہ سارا کام شیطان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مغرب میں یہاں تک بات پہنچ گئی ہے، ایک آدمی کے ماں باپ مر گئے، وہ ایک خاص طریقے سے گزرنے کے بعد مرے ہوئے ماں باپ کی ارواح سے مخاطب ہو سکتے ہیں، وہ اس سے ملنے آتے ہیں۔ حقیقت ہم جانتے ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے کبھی، وہ شیاطین ہوتے ہیں، وہ جو گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا امزاد گھوم رہا ہے، وہ سارے شیاطین ہی ہوتے ہیں۔ یہ ساری ڈسپشن ہے، یہ سارا دھوکہ ہے جو شیاطین دے رہے ہوتے ہیں۔ اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو آئے ہیں چاول کھانے آئے ہیں، بھائی روح نہیں کھاتی کچھ، آپ کو پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چکر بازیاں شیطانوں کی ہیں۔ وہ جس نے دانہ کھلایا تھا وہ اب آپ کو یہ والا جو ہے وہ گولی کھلا رہا ہے اور آپ کھا رہے ہیں، آرام سے گولی کھا رہے ہیں۔ تو وہ جو سامری نے بنایا تھا اس کے اندر سے بھی جو آوازیں آتی تھیں، آخر وہ پاگل تو نہیں تھے کہ اس کے آگے وہ جو ہے وہ اعتکاف کر کے بیٹھ گئے، تو وہ شیطانوں کے کنیکشن کے ساتھ وہ چیز تھی اور وہ اس نے ان کو سب کو دھوکہ دے دیا۔ اور وہ کوئی معمولی دھوکہ نہیں تھا، بہت بڑا دھوکہ تھا جو اس نے انہیں دے دیا۔ یہ دھوکہ وہ ہے جو سامری، جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ اور بڑی مزے کی بات ہے سامری کے بارے میں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ آپ سوچئے گا، میں اس کی کنکلوژن آپ کے سامنے نہیں ڈرا کروں گا، میں صرف آپ کے سامنے کوسچن کھڑا کروں گا، وہ آپ کے سوچنے کے لیے، فوڈ فار تھاٹ۔ وہ کوسچن یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے واپس آنے کے بعد جو اس نے بچھڑا بنایا تھا اس کو آگ جلا کے اسے راکھ کر کے اسے دریا میں بہا دیا، وہ ختم۔ جن لوگوں نے پوجا کی تھی اس بچھڑے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک توبہ نہیں کی تھی، کیونکہ کچھ نے پوجا شروع کر کے ان کے آنے سے پہلے توبہ کر لی تھی، وہ تو بچ گئے، لیکن جو پوجا پر لگے رہے موسیٰ علیہ السلام نے سب کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو اپنے آپ کو، مطلب یہ کہ قریبی رشتہ دار اس کو قتل کرے گا، جو تائب مسلمان ہے وہ قتل کرے گا اپنے اس بھائی کو جس نے بچھڑے کی پوجا کی ہے۔ اب آپ سوچیں اس سارے ڈرامے کا جو وہاں پہ ہوا سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے پوجا کی، وہ بچھڑا جس کو آگ میں جلا دیا گیا جس کی پوجا کی گئی، یا وہ سامری جو کریٹر ہے اس پورے ڈرامے کا؟ سامری کو کچھ نہیں کہا، میں کہا جا اور تیرے لیے یہی سزا کہ تو کہے گا کہ مجھے کرونا ہو گیا ہے، ان تقول لا مساس، مجھے ٹچ نہ کرنا، اور سچ مچ اسے بخار چڑھ جاتا تھا، کوئی اسے ٹچ کرے اسے بخار ہی چڑھ جاتا تھا ایگزیکٹلی۔ مطلب وہ جو آج ہمیں وہ بتایا گیا کرونے میں یہ ہوتا ہے، یہ سامری کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے۔ تو اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، مطلب جو بات سمجھ اس کو کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ بس یہ میں نے آپ کے سامنے سوال کھڑا، اس غور کرنے کی بات ہے، اس پہ سوچئے گا یہ کیا چیز ہے۔ اب آ جائیں آگے، تو معلوم ہوا، یہاں تک معلوم ہوا کہ شیطان کے علاوہ انسانوں میں کسی دجال کی موجودگی کی خبر قرآن نے دی ہے یا نہیں دی؟ ماضی سے دی ہے، چلیں ابھی حال کی طرف ہم نہیں آئے، لیکن قرآن مجید میں غیر جن ایک دجال کا ذکر تو موجود آ گیا نا آپ کے سامنے۔ آگے ایک اور روحانی پیشوا بلعم بن باورا، اس کا ذکر سورہ اعراف میں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا، اے نبی ان کو خبر دیجئے
اس بندے کی جس کو ہم نے اپنی آیات میں سے عطا کیا تھا. یعنی وہ بھی معجزے کرتا تھا. معجزے کہیں، کرامتیں کہیں، یعنی بہت بڑا روحانیت کا مقام پایا ہوا تھا. وہ مافوق الفطرت جو ہے نا اس سے کام ہوتے تھے. وہی جو ہم بیان کرتے رہتے ہیں، ایک قدم بروٹ میں ہوتا ہے تو دوسرا بکوٹ میں ہوتا ہے. وہ کہانی نہیں سنی ہوتی یہی والی، وہ جی یہاں بھی ہوتے تھے وہاں بھی ہوتے تھے. وہ پتہ نہیں کون سا بزرگ تھا، وہ کلیر میں بھی تھا تو دریا میں بھی تھا. تو یہ جو ادھر بھی ہوتا ہے اور ادھر بھی ہوتا ہے تو ویسا وہ بھی تھا. بلم بن بورا بھی تھا، ادھر بھی تھا تو ادھر بھی تھا. بڑی قرآن کہتا ہے نا یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے. الذی آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات میں سے عطا کیا ہوا تھا. اور یہ قرآن کی آیات کی بات نہیں ہے، کرامتوں کی بات ہو رہی ہے. اب وہ ان میں سے نکل گیا. یعنی وہ جو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ روحانیت میں آپ کسی مقام پہ پہنچ گئے تو گمراہ نہیں ہو سکتے. اپنی اس ساری روحانیت سمیت بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. شیطان کوئی تھوڑے مقام تک پہنچا ہوا تھا، فرشتوں تک پہنچا ہوا تھا، وہاں جا کے الٹا ہو گیا. تو اسی طرح کا معاملہ بلم بن بورا کا ہو گیا. اور یہ وہ بندہ ہے جو مستجاب الدعوات تھا. لوگ اس سے دعائیں کرواتے تھے اور اس کی قوم اس کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ تو یہ موسیٰ ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے، تو اب دعا کرو اللہ سے کہ موسیٰ کا بیڑا غرق ہو. اب یہ ڈرتا تھا، نہیں کرتا تھا. بالآخر اس نے کر لی، جس کی وجہ سے اس کی زبان لٹک گئی تھی. وہ پھر اب لمبی کہانی آ جائے گی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اسے سمجھ رہے تھے دیندار، لوگ اسے سمجھ رہے تھے جو ہے امانت دار، لوگ اسے سمجھ رہے تھے روحانی پیشوا، لوگ اسے سمجھ رہے تھے صاحب کرامت بزرگ. اندر سے کیا تھا؟ وہ شیطان. دھوکہ تھا یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے مدینہ تشریف آوری سے پہلے ایک شخص ہے ابو عامر راہب. ابو عامر راہب، یہ راہب یہ تھا خزرجی، لیکن یعنی قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا. اس نے یہ کنورٹ ہو گیا یہودیت میں، عیسائیت میں کنورٹ ہو گیا. اور پھر اس نے اس میں بڑی مہارت حاصل کی اور بڑی ریاضتیں کی اور بڑے وظائف، اور جو ہوتے ہیں اس طرح کے محنتی لوگ جو پھر بہت روحانیت کی تلاش میں کھوئے رہتے ہیں. تو پھر اس کو بھی کچھ نہ کچھ مل گیا. ظاہر ہے مل تو جاتا ہے، جو بھی آدمی جس رخ پہ کام کرے تو مل جاتا ہے. مل گیا تو وہ اس کی شف سے بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اس کے تعویذ سے جو ہے وہ تعویذ میں بھی اثر آ گیا. تو مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جس آدمی کا مذہبی ڈنکا بجتا تھا اس کا نام تھا ابو عامر راہب. اور یہ راہب تو ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا دار نہ ہو. اس نے شادی نہیں کی تھی، اس کا گھر نہیں، کچھ نہیں، مطلب وہ دین میں جسے آپ کہیں بڑا مخلص دیندار آدمی. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ برداشت نہیں کر سکا حضور کا آنا اور دین دشمن ہو گیا. اور وہ آخر تک، یہ غزوہ احزاب اسی کی شرارت تھی، ساری محنت اس کے پیچھے اس کی تھی. یہ وہ شخص تھا کہ جس نے سلطنت روم تک اپنے تعلقات بنائے ہوئے تھے. غزوہ تبوک کے پیچھے اس کی سازش کار فرما تھی. یہی وہ آدمی ہے جس کے لیے کہ وہ مسجد بنی تھی، مسجد زرار، جس کو حضور نے آگ لگوائی تھی. یہ ابو عامر راہب. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ دین کے مخالف کتنا ایکٹیو تھا، لیکن اس کا روپ دینداری کا، اس کی شخصیت روحانیت والی. تو یہ ڈسیپشن تھی یا نہیں، دھوکہ تھا یا نہیں، فریب تھا یا نہیں. تو سمجھانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فریبی نہیں گزرے ہیں. اب آ جائیں حضور کے بعد کے ادوار کے متعلق کی طرف آتے ہیں. حضور کے بعد، بلکہ آپ کے ہوتے ہوئے ہی تقریباً وہ کام شروع ہو گیا تھا. مسلمہ کذاب. اب دیکھیے کذاب کا لفظ بھی آ گیا، دجال کذاب. یہ کیا ہوا؟ یعنی جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ جھوٹ کے بغیر تو دھوکہ دے نہیں سکتا. سب سے بڑا دھوکہ جھوٹ ہے. اچھا اب وہ میں نے آپ کو وہ سنایا تھا نا کہ دغا باز جو ہے وہ جنت نہیں جائے گا. ادھر دھوکے باز کے، یہ جو جھوٹا ہے اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ آپ سے پوچھا گیا مومن یہ کر سکتا ہے؟ فرمایا کر سکتا ہے. چوری کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. وہ کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. تو جو کذاب ہو، آپ ذرا سوچیں نا، یعنی جھوٹ میں تو پھر وہ بہت ہی بلندی پہ پہنچ گیا، تب کذاب ہوا. تو دجال اور کذاب ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں. جو سب سے بڑا فریبی ہوگا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا. اس کے بغیر فریب دیا نہیں جا سکتا، جھوٹ کے بغیر فریب دیا نہیں جا سکتا. تو جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں وہ فریبی ہے یا نہیں؟ وہ دجال ہے یا نہیں؟ وہ کذاب ہے یا نہیں؟ وہ غرور ہے یا نہیں؟ اس کو سمجھ لیجئے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تو دجال آپ کو فوری طور پہ نظر آ گیا ہے، پھر اور کتنے گزرے ہیں اس کے بعد، وہ حسن بن صبا ہے اور فلانے اور فلانے، آخر لوگوں کو اتنا دیوانہ بنا لینا کہ اپنی جانیں فدائین تیار کر لینا، تو کچھ دجالیت میں کچھ جو ہے وہ کوئی مقام رکھتے تھے تو تب یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو اب جب یعنی اس سے میں جو نتیجہ آپ کے سامنے اخذ کر رہا ہوں کہ اگر اتنے دجال گزرے ہیں پیچھے حضور سے پہلے اور حضور کے بعد، تو آخری دور میں کوئی ایسا جھوٹا اور آ جائے تو یہ اچھمبے کی کوئی نئی بات ہے، کوئی مسلمانوں نے نئی بات ایجاد کر لی ہے، وہ کوئی حدیثوں میں نئی بات ڈال دی گئی ہے، تو یہ تو ایک تسلسل ہے۔ اگر ادھر نبوت کا تسلسل ہے تو ادھر دجالوں کا تسلسل ہے، یہ تو چین چلی آ رہی ہے۔ اور یہ الغرور جو وہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے شیطان، یہ اس نے اپنے ہرکارے ہر دور میں کھڑے کرنے ہوتے ہیں اور ان کو وہ سپورٹ بھی مہیا کرتا ہے۔ ذیلی مضمون ہے، لیکن یہ کہ یہ بات میں یہاں پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے کسی نہ کسی درجے میں روحانیت ہوتی ہے، روحانیت کی نہیں، لیکن وہ کون سی؟ وہ شیطانی روحانیت ہوتی ہے۔ شیطان ان کے خواب میں آ سکتا ہے، شیطان آ کے اگر وہ عبد القادر جیلانی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہیں مزید عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے تو بہت عبادت کر لی، اب تم اس سے اوپر چلے گئے ہو، یہاں تو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس سلوک کے منازل طے کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچ کے آپ کو شریعت کی احکامات کی تابعداری کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ آپ نے وہ یعنی جیسے وہ ہوتا ہے نا، کوئی ساؤنڈ بیریئر جہاز کراس کر لیتا ہے، تو اس طرح ایک سالک جو ہے نا وہ شریعت کا بیریئر کراس کر لیتا ہے، اب اس کے اوپر وہ پھر کسی اور عالم میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو اب نہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزے رکھنے کی ضرورت ہے، اور کوئی عامی اس سے پوچھ ہی بیٹھے کہ جناب آپ کی نماز، اس کی نماز، وہ کہتا ہے میں نے مکے مدینے پڑھنی ہوتی ہے، ادھر تمہارے درمیان تھوڑی بیٹھ کے پڑھتا ہوں، وہ ہو گئی ہے میری۔ تو اور جو گند کرتے ہیں پھر اسے چھوڑے، میں تو صرف ابھی آپ موٹی بات، پھر اس پر کوئی شریعت کی پابندی باقی نہیں رہتی۔ تو اگر یہ بات ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں کسی قادیانی کو خواب آ سکتا کہ ہم نے آپ کو مقام نبوت پہ فائز کیا ہے، اور اندر بھی کچھ ہو گند، کچھ بننے کا شوق ہو، تو یہ اندر بھی ایک ظلم، اوپر سے یہ ظلم آ گیا تو دونوں مل جائیں گے یا نہیں؟ جیسے وہ نور علی نور ہے تو یہ ظلمات بعضھا فوق بعض کی مثال ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ مکمل یعنی یہ خود بھی دھوکے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اسی دھوکے باز نے ان کو بھی دھوکہ دیا ہوتا ہے کہ چل بچہ شاباش تو نبی، اور یہ اس کے نبی ہوتے ہیں، شیطان کے نبی ہوتے ہیں۔ اور اس کا ذکر ہمیں سورہ انعام میں ملتا ہے کہ یہ جو شیاطین جن ہیں یہ شیاطین انس کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وہ جو انا جعلنا الشیاطین وان الشیاطین لیوحون اولیاءہم، بے شک یہ جو شیاطین ہیں یہ وحی کرتے ہیں الی اولیاءہم، اپنے دوستوں کی طرف۔ اور اس سے جو پہلے بات آئی ہے وہ بہت زبردست ہے، اس میں آیا ہے کہ وجعلنا لکل نبی عدوا، ہم نے ہر نبی کے دشمن کھڑے کیے، من الجن والانس، جن بھی ہوتے تھے انسان بھی ہوتے تھے، نبی کے دشمن، نبی کے مرنے کے بعد بھی ہوں گے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہوں گے جیسے آج ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض وحی کرتے ہیں بعض کی طرف۔ اب یہ بعض وحی کرتے ہیں بعض کی طرف، انسان کوئی جن کی طرف وحی کر سکتا ہے؟ تو جن کر سکتے ہیں، وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ جن ڈالتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض سے مراد جو وحی کرنے والے بعض ہیں وہ جنات ہیں، اور جن بعض کی طرف کرتے ہیں وہ انسان ہیں۔ یوحی بعضھم الی بعض، وہ وحی کرتے ہیں بعض کی طرف۔ کیا وحی کرتے ہیں؟ بڑی مزے کی بات ہے، زخرف القول غرورا۔ زخرف ویسے سونے کو کہتے ہیں، چمک دمک والی شے، سونا، زخرف، سورہ زخرف بھی ہے، اس میں سونے کا ذکر ہے۔ زخرف القول، قول بات کو کہتے ہیں، بات کا سنہری پن، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چکنی چپڑی باتیں، مٹھیاں مٹھیاں گلاں، دل پر اثر کرنے والی باتیں۔ دل پر اثر وہی بات کرتی ہے جو مطلب کی ہوتی ہے، اپنے مطلب کی بات فوری اثر کرتی ہے۔ اچھا، وہ آپ نے سنا ہوا ہے جب تک دنیا میں حریص موجود ہیں ٹھگ بھوکے نہیں مریں گے۔
جس کو لالچ ہوگی نا وہ ٹھگی میں آتا ہے، جو لالچی نہیں ہے اس کو کوئی نہیں ٹھگ سکتا۔ تو میرے دل میں کچھ بننے کا شوق تھا کہ میں کوئی وڈا بن جاؤں، سب کو پتہ لگے میں بڑا روحانی ہوں، اور اوپر سے مجھے ٹکر گیا شیطان، انہیں کہا یس یو آر روحانی۔ اور پھر یہ کہ کچھ میری روحانی، کسی کو پیٹ میں درد شیطان نے نظر تو نہیں آتا، کسی کی اگر اندر سے آنت پکڑ لی ہو اسے درد تو لگے گا۔ اچھا وہ میرے پاس آیا، میں نے دم کیا، اس نے آنت چھوڑ دی، وہ ٹھیک ہو گیا، اب میں پیر بھی بن گیا۔ تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ اوکے یس میں روحانی ہو گیا۔ لیکن پیچھے جو کام بنانے والا ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اس نے مجھے بھی چکر دیا، میرا مرید بھی چکر کھا گیا، دونوں چکرا گئے، دونوں یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول، بات بڑی ملمہ کی ہوئی، بڑی شوگر کوٹڈ نہیں، بڑی جو ہے نا وہ آج کل ایک وہ نقلی زیور بنتا ہے جس کے اوپر سونا چڑھا دیتے ہیں، آرٹیفیشل جو زیورات ہیں، تو یہ بات آرٹیفیشل بات ہے، مصنوعی بات، اور غرور ہے، غرور دھوکہ، اس بات کے اندر اثر کوئی نہیں ہے، لیکن یہ اوپر سے بڑی چکنی چپڑی ہے، میٹھی ہے، وہ پتہ لگتا ہے بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں، بہت بڑے جو ہے فاضل ہیں، لیکن ہیں دھوکے باز فراڈیے۔ یہاں میں اب کہنے پہ مجبور ہوں کہ حضرت مہدی کی آمد ہو، حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو یا دجال کا خروج ہو، اس کی نفی ایسے ہی فراڈیے کرتے ہیں، جن کو وہی ادھر سے آتی ہے، یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور ان کی طرف مائل کون ہوتے ہیں؟ ان کی ان چکنی چپڑی باتوں کی طرف دل کن کے مائل ہو جاتے ہیں؟ لِتَسْخَىٰ إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان کی ان باتوں کی طرف، ان کے فلسفوں کی طرف، ان کی ان جھوٹی تقریروں کی طرف، ان کی جھوٹی نبوت کی طرف مائل ہو جائیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کو یہ لوگ سوٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس طرح کے فراڈیوں کے جہاں پہ کوئی پروگرام ہو رہے ہوں گے، ٹھٹ کے ٹھٹ آپ کے بڑے بڑے جو مؤثر لوگوں کے لگے ہوئے ہوں گے، کیا سیاستدان، کیا بیوروکریٹ، کیا ڈپلومیٹ، کیا آپ کی جوڈیشری، وہاں سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ کیوں؟ وہی ترقی کا زینہ ہوتے ہیں، ادھر ادھر ان کے، وہ تو ایکسچینج ہے نا، جیسے پرانا ٹیلی فون ایکسچینج معلوم ہے آپ کو، وہ ادھر سے کلی نکالی ادھر لگائی، ادھر سے کلی نکالی ادھر لگائی، اسی طرح ٹیلی فون ہوتے تھے نا۔ اب میرا کام پھنسا ہوا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، میرا آپ کا تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارا پیر ایک ہے، ہم پیر بھائی ہیں، میں نے اپنا کام پیر صاحب کو بتا دیا، پیر صاحب نے آپ سے میرا کام کرا دیا، اب باقی ہمارا تعلق بنے یا نہ بنے، پیر صاحب کی ہم دونوں کی پکی ہو گئی ہے، کیونکہ اب پیر صاحب وہ ایکسچینج ہیں کہ جو ہمارے معاملات کا تبادلہ جہاں جا کے ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ان کی وہ روحانیت بھی چل جاتی ہے، ان کی علامیت بھی چل جاتی ہے، علمیت بھی چل جاتی ہے، اور چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے دل کو بھاتی ہیں، لیکن کن لوگوں کے دل کو بھاتی ہیں؟ ان لوگوں کے دل کو بھاتی ہیں کہ جو دنیا پر مرمٹے ہوں، جو آخرت سے غافل ہو چکے ہوں، آخرت پر یقین نہ رکھتے ہوں، ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہ سارے کون ہیں؟ شیطان تو دجال میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا، اس کے چیلے چانٹے بھی ثابت کر دیے، اب وہ چیلے چانٹے جن کی طرف وہی کر کے ہمارے سامنے علامے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی دجال ہیں یا نہیں؟ چھوٹے چھوٹے دھوکے باز، وہی دھوکہ جو آدم علیہ السلام کو اس بڑے شیطان نے دیا تھا، اب ان کے ذریعے سے وہ ہمیں دیتا ہے۔ تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں کہ کوئی ایک بڑی بلا دجال آ جائے کہ جو ان سب کا باپ ہو۔ اب سوچیں کہ جو اس کی خبریں دی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور المسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اب یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی کیوں ہیں؟ جڑی ہوئی اس لیے ہیں کہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے، بیٹا تو رب ہی ہوتا ہے نا، بیٹا تو شریک ہے، ہر شے میں شریک ہے۔ تو وہ ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ جو ہے نا، یہ تین بڑے جو ہے نا، یہ ایک ہی چیز ہیں تینوں، وہ روح الامین اور
حضرت جو ہے نا مسیح علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، یہ تینوں ایک ہی ہیں، ان کے ورژن ہیں یہ تین، ایک میں تین اور تین میں ایک، یہ جو ان کا نظریہ ہے یہ اسی بنیاد پر ہے۔ تو اب ایک شخصیت آ کے یہ کہے کہ میں مسیح ہوں تو اسے رب بننا پڑے گا نا، تو یہ جو دجال ہوگا یہ رب بن کر آئے گا۔ تو اب وہ جو ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ رب بننے کے لیے اب مدد کس کی لے گا، سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ وہ اتنے مشکل کام کیسے کرے گا، جن کے ابھی ہم حدیثیں پڑھیں گے تو سارے کام آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ سوچیں ایک بندے کو آپ نے قتل کر دیا، مار دیا، اس کے درمیان آپ چلے بھی، پھر اسے جوڑ کے زندہ بھی کر دیا، کیسے ممکن ہوگا؟ آپ ایک کھیتی سے گزرے، ویران بنجر پڑی ہوئی ہے، آپ نے شف کی اس میں، اس کے بعد اس میں فصل اگنا شروع ہو گئی۔ آپ ایک لہلاتی فصل سے گزرے، آپ نے شف کی اور وہ بنجر زمین بن گئی۔ یہ کام کیسے ہوں گے؟ یہ شیطانوں کی مدد کے بغیر ہو سکتے ہیں، اور نمبر 2 ٹیکنالوجی کی مدد کے بغیر ہو سکتے ہیں۔ دو چیزوں کو جوڑ لیجئے، ویسے بھی ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، میں سائنس نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں شیطان اینڈ ٹیکنالوجی، ان دو چیزوں کو جوڑ لیں تو ان کے کمبینیشن سے جو شے وجود میں آئے گی، یہ حضرت مسیح کے ہاتھ میں ہوں تو انسان کے لیے خیر و برکت ہوں گی۔ ایٹمی ٹیکنالوجی ہے نا، کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں ہوگی تو انسانیت کا فائدہ ہوگا، اور یہ بدماشوں کے ہاتھ لگ جائے تو، اور یہ موبائل ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال ہے، اچھا آدمی ہوگا وہ درس قرآن سنے گا، کوئی اور اس سے جو بھی اچھی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، گویا میری آنکھ، میرا کان، میرے زبان، اس میں جو ہے نا 1000 گنا اضافہ کر دے گا یہ، لیکن میرے اندر خباثت ہے تو میری خباثت میں 1000 گنا اضافہ ہوگا۔ تو شیطان جمع ٹیکنالوجی از اکول ٹو دجالیت، اور وہ جو دجال ہوگا، شخص دجال، وہ گویا وہ مرقع ہوگا، وہ مجمع البحرین ہوگا، شیطنت کا اور جھوٹ کا اور فریب کا، اور اس کے ساتھ جوڑ لیجئے اس ٹیکنالوجی کا، تو یہ دونوں مل کے وہ شے بن جائیں گے۔ یہ مضمون ویسے میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، یہ بھی ذکر قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے کہ پھر ایک موقع آئے گا کہ شیطانوں اور انسانوں دونوں کو اللہ مارے گا۔ ویسے ابھی تو صرف شیطانوں کو مارتے ہیں نا، جب اوپر جاتے ہیں تو آسمانوں پہ جاتے ہیں شیطان تو ان کو رجوم للشیاطین، ان کو مار پڑتی ہے، لیکن ایک موقع آئے گا ساتھ انسانوں کو بھی مار پڑے گی۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ تم دونوں کو پر برسائیں گے ہم آگ کے گولے بھی اور دھوئیں کے گولے بھی، بدلہ نہیں لے سکو گے۔ تو معلوم ہے کسی جگہ پہ جا کے انسانوں کا اور شیطانوں کا کمبینیشن، جنوں کا مل کے اللہ کے خلاف کوئی ایسی بغاوت ہوگی جس پر پھر دونوں کو اکٹھی مار پڑے گی۔ اور یہ سٹار وار ہے، یہ زمین کی وار کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ سٹار وار کا ذکر ہو رہا ہے، جو یہاں پہ جو چونکہ یہ مار ادھر اوپر ہی پڑتی ہے، یہ یہاں نہیں پڑتی، تو یہ دجالیت یہاں تک جائے گی۔ وہ اتنا بڑا جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی میں اس کو مہارت ہوگی، یہاں تک وہ پہنچا ہوا ہو گیا، بلکہ یہاں بھی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ تیر چلائیں گے کہ ہم آسمان والوں کو بھی مارتے ہیں۔ تو یعنی یہ کوئی معمولی جنگ تھوڑی ہوگی، یہ تو بہت بڑی ایک کارروائی ہے جو اس کی طرف سے آئے گی۔ ہم جس چیز کو لے کے چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ آخری دور میں دجال آئے گا، ہر دور میں دجال رہے ہیں، اور حدیث میں یہ ذکر موجود ہے، ایک ہی دجال نہیں ہے، 30 دجالون، ایک روایت میں 30 دجالون، دوسری میں 30 کذابون۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا دجال اور کذاب ایک ہی بات ہے، تو وہ روایت میں بھی اسی طرح آ گیا۔ ایک روایت میں آیا 30 ہوں گے دجال، اور ایک روایت میں الفاظ ہے 30 ہوں گے کذاب۔ تو خواہ آپ اسے دجال کہیں، خواہ آپ اسے کذاب کہیں، بات ایک ہی ہے۔ اب یہ جو 30 ہیں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ یہ کون ہیں، تو یہ جتنے وہ گزرے ہیں جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ سارے دجال ہیں، سارے جھوٹے بھی ہیں، سارے دجال بھی ہیں۔ جن میں سے آخری ہے یہ جو غلام احمد قادیانی گزرا ہے، کیونکہ اس کا جو انفلوئنس ہے اور جو اس وقت جو عالمی شیطانوں کے ساتھ اس کے گروہ کا تعلق قائم ہو چکا ہوا ہے، اور جس طرح انہوں نے پھر مٹھی میں لے لیا ہوا ہے امت مسلمہ کو، یہ تو جب آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا۔ ابھی تو یہ اس راز سے پردہ اٹھانے پہ بھی جو ہے نا وہ مسئلہ ہے۔
تو اس سے آپ اندازہ لگائیں ان کی طاقت کا، ان کی قوت کا، ان کے اثر و رسوخ کا، کہ یہ تو ایک بہت بڑا دجال ہے اپنے وقت کا۔ اور بالفرض اگرچہ کہ میرا یہ ماننا نہیں ہے المسیح الدجال نے آنا ہے، لیکن اگر فرض کریں بالفرض محال اگر ایسا ہو کہ وہ دجال نہیں آئے گا، تو جس دجال کا حدیثوں میں پھر ذکر ہے وہ یہی بدماش ہے۔ اس سے امت کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس کا بھی آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہ ہماری ساری جو اس وقت ویرانی ہے اور جو بدحالی ہے اور جو قسمہ پرسی ہے، وہ اس دجال کے سبب سے، سب سے بڑے اعلی کار دنیا کے شیطانوں کے اس کے پیروکار۔ یہ آپ کو غلط، یہ بات صحیح ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں گڑبڑ کی گئی ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے مسئلہ کشمیر پیدا ہی نہ ہوتا اگر گرداسپور کا ضلع ادھر شامل ہو گیا ہوتا، اور گرداسپور میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ یہ تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے سازش کی اور یہ کیا اور وہ کیا، یہ بتایا جاتا ہے آپ کو۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ کون بدماش مسلمان تھے جنہوں نے ووٹ جو ہے ہندوستان کے حق میں دیا تھا، وہ قادیانی تھے۔ اور کشمیر پہ ان کی خاص وہ ہے ربوہ، یہ ربوہ جو انہوں نے رکھا ہوا ہے نام جہاں پہ ان کا مرکز ہے، یہ مجازی ربوہ ہے۔ اصل جو ربوہ انہوں نے نام دیا تھا وہ کہاں سے لیا ہے؟ قرآن مجید سے لیا ہے، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جب وہ خطرہ پیدا ہوا ان کو قتل کر دینے کا، تو حضرت مریم ایک ربوہ پہ لے گئی، قرآن میں ذکر ہے۔ قادیانی یہ کہتا ہے وہ ربوہ کشمیر تھا، غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے وہ ربوہ کشمیر تھا، وہ یہاں آئے، اور یہ بھی کہتا ہے وہ یہیں فوت ہوئے، جھوٹ بکتا ہے۔ لیکن یہ کہ کشمیر کی ان کی نظر میں یہ جو ہے وہ مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ اور پھر کبھی آپ کو موقع ملے تو کتاب ضرور پڑھ لیجئے گا، ڈھونڈیے، نیٹ پہ آپ کو مل بھی جائے گی۔ شورش کاشمیری کی کتاب ہے اجمی اسرائیل، وہ کتاب پڑھ لیں تو آج کے حالات کی آپ کو آدھی سمجھ ضرور آ جائے گی۔ یہ جو اوپر دھوکہ ہے، اندر کھانے کیا کھچڑی پک رہی ہے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر سمجھ آ جائے گی کہ جو شاہی قلعے لاہور میں لا کے رنجیت سنگھ کا مجسمہ کیوں رکھا گیا ہے۔ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ جو کرکٹر ہے وہ سکھ سدھو، وہ سدھو واقعی سدھا ہیں؟ نہیں، وہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سکھوں کا اور قادیانیوں کا آپس میں کیا لنک ہے، اور پھر سمجھ آئے گی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ساری یہ کیا ہیں۔ وہ اجمی اسرائیل کتاب ضرور پڑھ کے دیکھیے۔ تو پھر سب سے بڑا دجال یہ ہے، اور اس بڑے دجال نے اگر آنا ہے تو وہ سلاسون دجالون کا آخری سرا تو وہ ہے، تو جو اس سے پہلے والا آیا ہے اس کا جساسہ، تو وہ ان ساروں میں سب سے بڑا ہے، یہ جو غلام احمد قادیانی گزرا ہے۔ خیر، تو اب یہاں تک تو ایک بات آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے، یعنی یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ میں دجال آتے رہے، اگر پہلے آتے رہے تو اب آنے میں کیا بات ہے، کون سا کوئی نیا کانسیپٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں، یہ تو ہمیشہ اس کا تسلسل رہا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ چلیں بھائی صحیح ہے یا غلط ہے، یہ تصور تو پایا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، اور ہم مسلمانوں ہی میں نہیں پایا جاتا، عیسائیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کسی بھی گھر میں یہ خیال پیدا ہو کہ بھئی ہمارا جو بھائی گم ہو گیا تھا وہ ایک دن لوٹ آئے گا، گم ہوا تھا وہ 4 سال کی عمر میں، لوٹے گا وہ 50 سال کی عمر میں، شکلیں تو نہیں یاد رہیں گی نا۔ جس گھر میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ وہ جو 4 سال کی عمر میں کھو گیا تھا اس نے واپس لازمی آنا ہے، ان گھر والوں کو کوئی بھی آ کے دھوکہ دے سکتے یا نہیں کہ میں وہی ہوں؟ اس سے سمجھ لیجئے کہ اگر دنیا میں یہ تصور عیسائیوں میں ہے، یہودیوں میں ہے، مسلمانوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں واپس آنا ہے، تو اس خالی جگہ کو پور کرنے کے لیے کوئی بھی ٹپک سکتا ہے یا نہیں ٹپک سکتا؟ ایک جگہ تو خالی ہے، ایک خانہ خالی ہے، اس خالی خانے کو کسی شیطان نے آ کے اگر پور کر دیا تو لوگ دھوکہ کھا جائیں گے یا نہیں؟ تو اسے کیا کہیں گے جو دھوکے باز آ کے اس خانے پہ بیٹھے گا؟ دجال کے علاوہ کوئی اور نام اس پر جچتا ہے؟ اور یہاں میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ وہ تو المسیح کا خانہ ہے نا، یہ جو مہدی والا خانہ ہے، ہم سب سمجھتے ہیں مہدی آئے گا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ مہدی کے ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے، مہدی کی خصوصیات کیا ہوں گی، مہدی آئے گا کس ماحول میں آئے گا، مہدی کن حالات میں آئے گا، مہدی کی جو ہے وہ کام کیا ہوں گے، کردار کیا ہوگا۔ اگر ہم یہ نہیں جانتے
تو مہدی کے نام پر بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ اور کھایا ہے لوگوں نے یا نہیں کھایا؟ اور مہدی کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑی مسکنسیپشن سے، تو یہ کھانا بھی خالی، مہدی والا بھی، مسیح والا بھی خالی، تو فل آ کے اسے پور کون کرے گا؟ دجال کرے گا۔ یہ تو ایک لاجیکل بات ہے کہ کسی نہ کسی دجال نے کسی نہ کسی وقت آ کے چکر دینا ہے۔ یا پھر آپ مانو کہ انسان کے علاوہ نہ فرشتے کا وجود ہے، یا چلے فرشتے کا ہے وہ خیر کی وہ ہے، جنات کا وجود ہی نہیں ہے، پھر سیدھے آؤ نا، شیطان بھی گھڑا ہوا تصور ہے اور کوئی جنات نہیں ہوتے، یہ مان لیں۔ اور سر سید احمد خان کی طرح جو ہے جو جنات کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اسے کہیں یہ مشتعل لوگوں کو جنات کہا گیا ہے، آگ سے بنے ہوئے، آگ بگولا ہو جانے والے لوگوں کو جن کہہ دیا گیا ہے۔ تو پھر یوں آئیں تو پھر آپ کی بات ہو جائے گی کچھ نہ کچھ وزنی۔ لیکن اب اگر جنوں کو مانتے ہو تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں ایک تصور ہے، کوئی بھی شیطان جن کسی انسان شیطان کو کھڑا کر کے اس کے ساتھ مل کر یہ کریکٹر جو ہے اس کو نبھانے کے لیے کسی بھی وقت جو ہے وہ براجمان ہو سکتا ہے، منظر پر آ سکتا ہے۔ ہم اسے دجال کہیں گے، آپ کو دجال سے اتنی چڑ ہے تو جو مرضی کہہ لیں۔ تو یہاں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ جو لوگ اس دجالیت یا دجال کے تصور کو گھڑا ہوا، بالکل غیر معقول اور ایک یوں کہ مسلمانوں کی افتراء سمجھتے ہیں، یہ بالکل نادانی کی بات ہے، یہ خود ایک غیر معقول بات ہے، یہ خود ایک جو ہے وہ افتراء ہے جو کہ ہمارے سامنے جو ایسے لوگ لے کے آتے ہیں جو دنیا کے طالب ہیں۔ آخری بات اس معاملے میں یہ ہے، یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے تھیں کہ جو اس حدیث کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں اس میں گڑھ کے شامل کر دی گئی ہیں چیزیں۔ جہاں تک عام مسلمانوں کا تعلق ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہے، اس میں کوئی اس طرح کی جو ہے وہ تغیر و تبدل کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جیسے قرآن کو اللہ نے محفوظ کیا، ایسے ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محفوظ کیا۔ ہاں کچھ احادیث ایسی ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن یہ والا جو تصور ہے، یہ تصور تو صرف حدیثوں ہی میں نہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی واپسی کا جو تصور ہے یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے بات کر کے تو آگے چلوں گا، چونکہ یہ اس کے ساتھ جڑ جائے گی کہ قرآن مجید میں بھی حضرت اشارے موجود ہیں۔ ان اشاروں کا کوئی مطلب نہ وہ لے تو اس کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے اشارے موجود ہیں۔ تو بہرحال آج ہم نے وہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ کم از کم دل اس بات کو یقین رکھیں کہ یہ جو بھی حدیثوں میں خبریں دی گئی ہیں یہ سچی ہیں اور یہ واقعات وقوع پذیر ہونے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔